السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے عزاداری کے ذریعے سے اپنی معرفت اہل بیت اور معرفت امام میں اضافے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایضاً محترم خمسہ مجالس ادا کی تیسری مجلس آپ بعنوان قرآن کریم میں قوموں کے عروج و زوال کے عنوان سے سماعت کر رہے ہیں. سورہ رعد کی 11ویں آیت کے درمیان حصے کی تلاوت کی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہر زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. زبان ایک چینل ہے، زبان ایک وسیلہ ہے، زبان ایک ایسی میڈیم ہے کہ جو اپنے مافی ضمیر کو سامنے والوں تک افہام و تفہیم کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ہر زبان میں گفتگو کا، بلانے کا، مخاطب کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. عربی زبان دنیا کی غنی ترین زبان، رچ زبان، امیر ترین زبان تصور کی جاتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اسی طریقے سے جو مختلف زبانیں ہیں ان کے اپنے اپنے خاص اسلوب ہیں، قوانین ہیں. مثلا جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ تاکید کے ساتھ، تو تاکید کے لیے مختلف تعبیریں استعمال کرتے ہیں. غور سے سنو، دھیان دو، ادھر دیکھو. بزرگ ہوتے ہیں نا، بچے موبائل میں ہوں والی لینگویج سے میں نے بتائی تھی آپ کو، ایک نئی لینگویج یاد ہے؟ نہیں یاد ہے جی؟ ایک نئی لینگویج ایجاد ہوئی، کیا نام اس کا؟ نام ہے ہوں. ہر چیز کا جواب ہوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر دیکھو، ہوں. توجہ سے سنو، دھیان دو، ٹھیک ہے؟ یہ تعبیریں ہیں توجہ کو لینے کے لیے، جذب کرنے کے لیے، اٹینشن کے لیے. اٹینشن پلیز آپ کہتے ہیں. تو عربی زبان میں بھی توجہ دلانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا 3 قسم کے مخاطب ہو سکتے ہیں، یعنی مخاطب سے مراد جن سے میں خطاب کر رہا ہوں. بار بار میں جو میری اردو لینگویج ہے میں مکمل طور پر اس کو یہاں استعمال نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور ان کی اردو کا جو حال ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. صرف ایک شعر سنا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری اردو میں انگریزی کتنی آ گئی ہے. ایک یونیورسٹی میں دلاور فگار مرحوم کا یہ شعر ہے: ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے، توجہ ہے،
ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے، اب دیکھیں یونیورسٹی انگلش، سوٹ انگلش، اب اردو میں کتنی انگلش آ گئی ہے، میں اپنی اردو کو تو استعمال ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ، کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ۔ تو اردو کا یہ حال ہے۔ تو مخاطب کے تین کیٹیگریز ہیں، تین اس کے لیول ہیں۔ ایک یہ کہ سامنے والا بالکل خالی ذہن ہوتا ہے، بالکل خالی ذہن ہوتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ جب کلاس میں صبح پہنچتا ہے تو بالکل فارغ ہوتا ہے، خالی ذہن ہوتا ہے، بالکل فریش ہوتا ہے، دوسرے الفاظ یوں کہوں۔ ایک متردد ہوتا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے کسی بات میں، مثلا ایک اسٹوڈنٹ میرے سامنے آیا، وہ بالکل خالی ذہن ہے، میں جو کہوں گا ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایک ہے نہیں، اس کے ذہن میں شک ہے، سوال ہے، جواب ہے، آرگیومنٹ ہے، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ جو منکر ہے، انکار کر رہا ہے، نہیں ماننے والا، ضدی ہے، اڑیل ہے۔ اب تینوں کے لیے الگ الگ تعبیریں اور اسلوب استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک یہ ہے کہ جو خالی ذہن ہے، آپ اپنے جملے کو آسانی کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی میں آپ سے خطاب کرنا چاہ رہا ہوں اور آج جو ہے وہ تیسری مجلس ہے، آپ بھی خالی ذہن تھے، آپ نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لی، میری بات قبول کر لی۔ ایک ہے کہ نہیں، وہاں پہ جو ہے دوسرا درجہ کس کا ہے؟ دوسرا درجہ ہے متردد کا، شک تردید کرنے والے کا۔ وہاں پہ میرے لیے ضروری ہے کوئی ایسا لفظ استعمال کروں، کوئی ایسی تعبیر، کوئی ایسی اصطلاح کہ جس سے اس کا تردد جو ہے ختم ہو جائے۔ یہاں پر تاکید کا لفظ استعمال کرنا، سنو میاں، اور سے سنو، تھوڑا سا توجہ دلانے کے لیے اسٹوڈنٹ کو، موجود ہے نہیں آپ لوگ؟ نہیں، میں تو کلاس میں کہہ رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجو محمد وآل محمد پر۔ کلاس میں کہتے ہیں نا بھائی موجود ہو تم لوگ، کہاں ہو؟ یہاں ہو، وہاں ہو۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ تاکید کے الفاظ لائے جائیں اس کو اٹینشن دینے کے لیے، اور اٹینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن دینا ہوتا ہے کہ جناب آپ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سن لیں۔ تیسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منکر کا، وہاں پہ تاکید کا لانا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ان کا لفظ تاکید کے لیے آتا ہے، سخت تاکید، اہمیت والی تاکید۔ مثلا ایک ہوتا ہے سنو، مثلا بزرگ نے کہہ دیا، دادا نے کہہ دیا سنو، ذرا زور سے کہہ دیا، یہ جو لہجے میں کرختگی ہے، سختی ہے، یہ اس سنو میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہاں ہوں؟ مثلا کہہ دیا، اب وہ سنی انسنی کر دی، کہاں ہوں؟ زور سے جب کہا، تاکید سے کہا، زوردار لہجے سے کہا، اب وہ تھوڑا سا ہلے گا کہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں۔ انّا جو ہے وہ سخت قسم کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پر بات سننے والا خدا کے کلام کا انکار کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم انسانوں کے ذہن میں تھا کہ سارے کام بس حل ہو جاتے، ٹھیک ہو جاتے، خدا نے کہا ہرگز نہیں، اٹینشن، دھیان دو، سنو، غور سے ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب خدا کو بعض اوقات انا یا انا بار بار کہنا پڑتا ہے، یعنی انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اب جہاں پر انا آ رہا ہے، اور بھی اس کی اس فیملی کے ورڈز ہیں کہ جو آتے ہیں، مثلا لام تاکید آتا ہے، اور بھی آتے ہیں۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ کے گزر جاؤں، اس سے زیادہ وارد نہیں ہوں گا۔ یعنی خدا کو بار بار جگانا پڑ رہا ہے، ہلانا پڑ رہا ہے۔ جیسے نوجوان بچوں کا آپ کے بیٹا اٹھ جاؤ تو وہ ہاں ابا جی اٹھ رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے، تھوڑا سا جگانا پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے بستر سے اٹھانا پڑتا ہے، بھائی نماز پڑھ لو۔ تو خدا بھی ہم غافل انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے ان۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت آپ نہ بدلیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب جہاں پہ ان آ رہا ہے
ٹھیک ہے، جہاں پر ان آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. یعنی یہاں پر ایک ایسا قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہماری توجہ کو اپنی طرف جذب کر رہا ہے کہ قوموں کی حالت اسی وقت تبدیل ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے قیام کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں اور اپنی حالت بدلنے کا اعلان کریں. اور فرد نہیں، من حیث القوم، تمام افراد. توجہ رکھیے گا، بالکل مثال ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کے 4 پہیے ہیں اور ان میں سے ایک پہیہ کہ جناب میں حرکت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بقیہ 3 جام ہو جائیں، حرکت نہ کریں، تو گاڑی حرکت میں نہیں آ سکتی. چاروں کا ایک ہی سمت میں، ایک ہی جہت میں، ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ساتھ حرکت کرنے پر گاڑی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگی. اسی طرح کوئی قوم اگر اصلاح چاہتی ہے، کوئی قوم اگر عروج چاہتی ہے، کوئی قوم کامیابی چاہتی ہے، تو اس کے تمام افراد کو یا اکثریت کو ہم جہد ہو کر اپنے مقصد کی طرف رواں ہونا پڑے گا. مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد. بات کو آگے بڑھوں. کل ایک شروع میں ایک نقطہ پیش کیا تھا، ایک شعر پڑھا گیا تھا جس کی اصلاح کی تھی، اور اسی کا تتمہ جو ہے اسی کی تکمیل کر دوں کہ اہل بیت مقصد نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، اہل بیت مقصد نہیں ہے، اہل بیت وسیلہ ہیں. آپ کہیں گے مولانا دلیل؟ قرآن کی آیت ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ. قرآن سے بڑھ کر کوئی اور دلیل ہے؟ نہیں. قرآن کے مقابلے میں جو دلیل ہے وہ پھر دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حتیٰ کہ معصوم نے کہا اگر ہماری روایات بھی قرآن کے علم کے مطابق نہ ہوں، قرآن کے تعلیمات کے مطابق نہ ہو، فَجْدِدُوا عَلَى الْجِدَارِ، ان کو دیوار پہ دے مارو، کسی بھی امام سے منسوب ہو. توجہ رکھیے گا. لیکن ظاہری قرآن نہیں، وہ حقیقت کا معنی کہ جو سمجھ سکے کہ آیا اس روایت میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، آیا یہ روایت قرآنی تعلیمات کے مخالف تو نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے. نہ یہ کہ میں ترجمہ اٹھاؤں دیکھوں کہ جناب یہ آیت جو ہے مثال کے طور پہ وہ پوری نہیں اتر رہی، لہذا اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو مثلا منکر ہو جاتا ہوں، اس کو نہیں مانتا میں. نہیں، اس کے اصول ہیں، ہر چیز کا ایک اصول ہے. مثلا آپ نے کیمسٹری نہیں پڑھی، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب پانی کا فارمولہ H2O2 ہوتا ہے. وہ پانی کا فارمولہ آپ کے کہنے سے H2O2 تھوڑی ہو جائے گا، یا سلفیورک ایسڈ کا فارمولہ H2SO6 تھوڑی ہو جائے گا. جس نے پڑھا ہے، جس نے تحقیق کی ہے، وہ بتائے گا کہ سلفیورک ایسڈ کا فارمولہ H2SO4 ہوتا ہے، پانی کا فارمولہ H2O ہوتا ہے. تو جب آپ نے قرآن نہیں سمجھا، روایت نہیں سمجھی، تو پھر آپ کو داخل ہونے کا حق بھی نہیں ہے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت بتا رہی کہ اہل بیت مقصد نہیں ہے، کیونکہ مقصد وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا سفر رک جاتا ہے، جہاں پہ آپ کی حرکت اور مومنٹم اسٹاپ ہو جاتی ہے. حسین علیہ السلام خدا کا وہ وسیلہ ہیں، خدا کی وہ کشتی ہیں. توجہ رکھیے گا. اب بات آ گئی تو صرف ایک جملہ کہ گزر جاؤں کہ اگر امام حسین مقصد ہوتے تو اس حدیث کا کیا معنی کریں گے، اس حدیث کو کیا کہیں گے، اس حدیث کی تشریح کیسے کریں گے کہ حسین سفینہ نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے. اگر سفینہ نجات ہے تو سفینے تک، جہاز تک، وسیلے تک، گاڑی تک پہنچنے کے بعد آپ کا سفر رک جانا چاہیے. لیکن آپ رکتے نہیں ہیں، آپ کشتی میں سوار ہونے کے بعد کشتی کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. اگر مقصد کشتی ہوتا تو کشتی حرکت نہ کرتی، کشتی حرکت میں نہ آتی. کشتی کا حرکت کرنا یہ بتا رہا ہے. ہم مقدمتاً آپ یہ کہیں کہ میں پہلے اسٹیپ میں کشتی تک پہنچا، کشتی میں سوار ہوا، اور پھر کشتی کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی اور اپنے ہدف کی جانب رواں دوا ہو گیا. حسین مقصد نہیں ہے، حسین کشتی نجات ہے. حسین تک پہنچو اور حسینی تعلیمات کے ساتھ، حسین کے ساتھ ساتھ سفر کرو. مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ. بات آ گئی تو عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بس ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے. مثلا آپ کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں تو جب بورڈنگ کارڈ کے لیے آپ جائیں گے، اپنا ویزا دکھائیں گے تو آپ کو بورڈنگ کارڈ دیا جائے گا جس پر آپ کی
سیٹ نمبر درج ہوگی اور بتایا جائے گا آپ فلاں گیٹ سے آپ جائیں گے. آپ ہر گیٹ سے نہیں جا سکتے، اس پہ لکھا ہوا گیٹ نمبر 5 سے آپ نے جانا ہے. اب آپ کہیں نہیں جناب ہم تو مثلاً گیٹ نمبر 12 سے جاتے تھے. تو آپ جاتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ گیٹ نمبر 5 سے ہی جانا پڑے گا. اچھا جناب. اس کے بعد جب آپ پہنچے تو وہ میزبان عملہ کھڑا تھا، اس نے کہا بورڈنگ کارڈ چیک کیا. اس کے بعد کہا جناب آپ دائیں جانب تیسری سیٹ پہ مثلاً بیٹھ جائیے. نہیں جناب ہم تو یہاں نہیں بیٹھیں گے، ہم تو کھڑکی کے ساتھ بیٹھتے تھے. جناب مثلا ہم کوئی چودھری صاحب ہوں گے، ہم تو فلاں یہ کرتے تھے. تو وہ کیا کہیں گے؟ جناب وہ آپ کا گھر ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ ایئر لائن کے اصول ہیں. اچھا جناب اب بیٹھ گئے، میرے ساتھ ساتھ ہیں؟ ہاں ساتھ ساتھ ہیں میرے؟ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. اعلان ہو گیا. ان کا بھائی ہم نے کبھی بیلٹ نہیں باندھی، سیٹ بیلٹ کیوں باندھے؟ نہیں جناب آپ نے سیٹ بیلٹ باندھنی ہے جب تک کہ نشانات بجھا نہ دیے جائیں. اچھا جناب بیٹھ گئے. اب آپ کا جی مت لانے لگا، تھوڑی دیر میں جہاز اڑا اور آپ کا جی مت لایا، سر چکرایا. آپ نے کہا ٹہل لیں، پان کھا نہیں سکتے، تمباکو استعمال نہیں کر سکتے، سگریٹ نوشی ممنوع، اب تھوڑا سا ٹہلیں. آپ اٹھ بھی نہیں سکتے. ارے بھائی یہ کیا مصیبت ہے؟ گیٹ نمبر 12 سے جانا تھا، ہمیں نہیں جانے دیا، فلاں سیٹ پہ بٹھا دیا. ہم یہاں بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، ہم تو کونے والی سیٹ پہ بیٹھنے کے عادی ہیں. اچھا تھا سیٹ بیلٹ بھی باندھنی ہے، اتنی دیر تک گھوم پھر بھی نہیں سکتے. تو ایک محفوظ سفر کے لیے، سیف جرنی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایئر لائن کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو آپ کا اور تمام مسافروں کا سفر محفوظ ہو جاتا ہے، بحفاظت منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت ہے، کشتی نجات ہے. کشتی نجات میں اپنی منمانی چھوڑ کر حسین کی حکمرانی کو قبول کرنا پڑے گا، اپنی منمانی چھوڑنی پڑے گی. جب حسین کو امام مان لیا، جب حسین کو ولی مان لیا، جب حسین کو ولایت کا لندر مان لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو حسین کہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو تتمے کے طور پہ میں نے کہا کہ یہ نقطہ بھی آپ کی سماعت کی نظر کروں. اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سفر کرنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق سفر کرنا ہے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی بھی نعمت کو مجھ سے نہیں لیتا، آپ سے نہیں لیتا، جب تک کہ میں اس نعمت کو تبدیل نہ کروں. بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پھر ہم افسوس کرتے ہیں. خدا بخیل نہیں ہے، خدا کنجوس نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دے اور پھر نعمت لے لے. نہیں، میں اور آپ اپنی لائف اسٹائل سے، اپنی عادت و اطوار سے، اپنی ہیبٹس سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طرز زندگی سے اس نعمت کو رحمت سے زحمت میں اور ثواب سے عذاب میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب اگر ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیں تو ہم خدا کی نعمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس لیے کہا کہ امام فرماتے ہیں، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. نعمتیں وحشی جانوروں کی مانند ہیں، اگر تم نے ان کو رام نہ کیا وہ فرار کر جائیں گی. تم نے صحیح ٹائم پہ استفادہ نہیں کیا وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. حضرت لقمان علیہ السلام ایک جگہ ملازم تھے، اچھا نبی نہیں تھے، خدا نے لیکن ان کو حکمت دی تھی. اب یہ پورا ایک باب ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کو حکمت دی. سیدھے سادے تھے لیکن بہت ذہین، عقل مند، انٹیلیجنٹ، بلا کی قسم کی ذہانت تھی. اب یہ جس باغ میں کام کرتے تھے وہاں پہ جو دوسرے ورکرز تھے، مزدور، وہ چپ کے پھل کھاتے تھے. جب مالک پوچھتا تھا بھئی یہ کس نے کھائے، تو سب کہتے تھے لقمان نے کھائے. لقمان بیچارے سیدھے سادے سے تھے، چپ رہتے تھے. اب روزانہ ان کی کلاس ہوتی، پھل کھا جاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، مالک کا پیسہ کھا رہے ہو، چوری کر رہے ہو، مثلا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ بیچارے چپ چاپ روزانہ جھڑکیاں سنیں، روزانہ ڈانٹ سنیں، روزانہ ان کی کلاس ہو. ایک دن ان کے صبر کا پیمانہ کیا ہو گیا؟ لبریز ہو گیا.
مالک کے پاس گئے کہ سرکار اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہا کہ یہ پھل میں نہیں کھاتا، یہ میرے دوست کھاتے ہیں، یہ ورکر جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اچھا تو اتنے دن سے تم خاموش کیوں رہے ہیں؟ جناب بس آپ مالک تھے تو میں کیا بولتا آپ سے۔ کہا دلیل؟ کہا کہ دلیل یہ کہ جب یہ باغ سے کام کر کے آئیں تو ان کو گرم پانی پلا کر دوڑا دیجیے ذرا۔ اب یہ کام کر کے آئے، ان کو یہیں روکا ہوا ہے، اور اب ان کے پاس مزدوروں کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ جناب لقمان تو یہاں بیٹھا ہے مالک کے پاس۔ خیر جناب ان کو گرم پانی پلایا اور دوڑا دیا، سب دوڑے، لقمان بھی دوڑے ان کے ساتھ ساتھ۔ دوڑ کے جب آئے ہانپتے کھانپتے تو استفراغ ہوا، معدے میں جو غذا تھی وہ باہر آ گئی۔ لقمان کے معدے سے کچھ نہیں نکلا، سب کے معدے سے پھل نکل کے آ گئے۔ اب پتہ چل گیا، اب جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کلاس ہو گئی۔ اتنے دن تک تم اس غریب پر جو ہے وہ ظلم کرتے رہے، اب لقمان کی جو حیثیت تھی وہ مالک کی نگاہوں میں بڑھ گئی۔ بیچارے کو ڈانٹتا تھا، سرکوب کرتا تھا، مثلا جھڑکیاں دیتا تھا، یہ بیچارہ سنتا تھا۔ اب مالک جو بھی کوئی کھانا اچھی ڈش آئی، لقمان ادھر آؤ بھائی، لقمان جو ہے وہ کھانے، پہلا تم کھاؤ۔ اب جو چاہ رہے تھے کہ لقمان کو ذلیل کرے، لیکن خدا جسے عزیز کرنا چاہے خدا وسیلے بناتا ہے، توجہ رکھیے گا، خدا وسیلے بناتا ہے۔ بھائی پلاننگ کرنے والے انسان کچھ اور ہوتے ہیں، بچانے والی ہستی کوئی اور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طوفان الاقصی میں ٹیکنالوجی کسی کے پاس تھی، نہتے کوئی اور تھے، نہتے لوگوں نے ٹیکنالوجی والوں کو زمین پر دھول چٹا دی۔ آج آئرن ڈوم جی کان پکے تھے، آئرن ڈوم کیا ہے؟ تو خدا نے کہا کہ حضرت نوح کا واقعہ آئے گا تو عرض کروں گا کہ آئرن ڈوم کیا ہے، وہاں پہ عرض کروں گا، ابھی مزہ نہیں آئے گا آپ کو سننے میں، آئرن ڈوم ہے کیا۔ تو ایک دن مالک کے دوست نے خربوزہ بھیجا، حضرت لقمان سے کہا لقمان آؤ تم کھاؤ۔ ایک پھانک دی، ایک کاش دی، اس کو تو اردو میں کاش کہتے ہیں، پھانک نہیں کہتے۔ پھانک پھل کی ہوتی ہے، چونکہ خربوزہ بڑا ہوتا ہے اس کو کاش کہا جاتا ہے۔ خیر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنا شیریں، کتنا سویٹی، انگلش میں نہیں کہا تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو دوسری پھانک کھاؤ، دوسری پھانک کھائی، پہلی سے زیادہ دوسری کی تعریف ہے، واہ واہ کیا شیریں، کتنا میٹھا تھا، لذیذ، مزہ آ گیا، بہت جوسی ہے، بہت مزیدار ہے۔ تیسری پھانک کھاؤ، تیسری کی تعریف پہلی دو سے زیادہ۔ آپ ایک ایک جو ہے وہ لقمہ لیتے جا رہے، تعریف کرتے ہیں، آخر میں ایک کاش بچی۔ لقمان کے والد نے دل تو چاہتا ہے کہ یہ کاش بھی تمہیں کھلا دوں، لیکن تم نے اتنی تعریف کی اب میرا دل للچانے لگا کہ یہ میں کھاؤں۔ یہ کہہ کہ اس نے وہ خربوزہ منہ میں رکھا، منہ میں رکھنا تھا کہ اس نے تھوک دیا، اتنا کڑوا اور تلخ تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا، بے ہوش ہو گیا، اتنا تلخ تھا۔ پانی وانی ڈال کے جب ہوش میں لائے مالک کو تو سب نے پوچھا مالک یہ لقمان پورا خربوزہ کھا گیا، تم نے تو پھانک منہ میں رکھی تھی، تم بے ہوش ہو گئے، یہ پورا خربوزہ۔ مالک بھی پریشان، اتنا کڑوا کیسے کھایا، پورا کڑوا خربوزہ کیسے کھا گئے تم؟ میں نے تو پھانک منہ میں رکھی تھی، کڑواہٹ سے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان کا جواب سنے، اے مالک ہمیشہ تیرے ہاتھ سے اچھا کھایا ہے، آج کڑوا نصیب ہوا تو دل نے گوارا نہ کیا کہ زبان پہ دفتر کی شکایت کھولوں اور تیرے سامنے کہوں کہ میں نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے معرفت حضرت لقمان۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، تھوڑی سی ہلچل آتی ہے، رونے دھونے فریادی ماتم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مصیبت آ گئی، بلا آ گئی، پریشانی آ گئی۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے اسپیڈ بریکر پر گاڑی کے گیئر کو چینج کر کے وہ سائڈ میں کھڑا ہو جا رونے لگے، میری اسپیڈ ٹوٹ گئی، میں تو 80 کی اسپیڈ سے جا رہا تھا۔ یہ اسپیڈ بریکر جو آیا ہے یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے، یہ اسپیڈ بریکر جو آیا ہے تم کو چیک کرنے کے لیے کہ تمہیں قوانین آتے یا نہیں آتے۔ تو خداوند عالم در حقیقت مشکلات کے اسپیڈ بریکر کے ذریعے سے ہمیں چیک کرتا ہے کہ جو نارمل اسموتھ لائف چل رہی ہے اس میں مشکلات کے اسپیڈ بریکر لے کے آؤں گا، دیکھوں گا کہ تم کتنا شکر ادا کرنے والے ہو۔ شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ کر دوں گا، کفران نعمت کرو گے تو نعمت چھین لوں گا۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو قومیں اپنے عمل سے در حقیقت اپنی نجات کا سامان کرتی ہیں، اور میں نے بتایا قوم بحیثیت قوم۔ تو حضرت
نوح علیہ السلام کی قوم جس کے بارے میں قرآن نے امین کہا ہے، امین یعنی اندھے لوگ، یہ اندھے ظاہری آنکھوں کے لحاظ سے نہیں تھے، یہ اندھے دل کے لحاظ سے تھے۔ کل ہم نے ایک بحث شروع کی تھی اور ختم بھی کر دی تھی، اس کا ایک نقطہ میں چاہتا تھا کہ کل رہ گیا تھا، یعنی میں چاہتا تھا کہ اضافہ کروں اس میں۔ انسان کب گمراہ ہوتا ہے؟ بری سوچ سے، شیطان کے ورغلانے سے۔ بار بار ملٹیپلائی کریں سوچ کو، 1 سوچ، 2 سوچ، 3 سوچ، 4 سوچ، 5 سوچ، کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کا وزن بڑھنے لگے گا، وہ کیا کرے گی؟ آپ کی آئیڈیالوجی بنے گی، نظریہ بن جائے۔ جب نظریہ بن جائے گا پھر آپ اس کے تحت زندگی بسر کریں گے، وہ پھر آپ کی عادت بن جائے گی۔ عادت جو ہے اس پہ آپ کی کمانڈ ہو جائے گی، جس کو ہم نے کہا اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ ملکہ یعنی آپ کو کمانڈ ہو گیا ہے۔ اچھا جناب، پھر ہم نے کہا کہ گناہ کو سوچنے کا گناہ نہیں ہے، کوئی انسان گناہ سوچے گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا گناہ کو سوچنے کا گناہ ہے۔ گناہ کو آپ انجام نہ دیں، کوئی انجام نہ دے، لیکن گناہ کو سوچنے کا گناہ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ یہ سوچنا ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے، اور خدا نے قرآن میں کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو انسان عمل کرے گا اس کو دیکھے گا، اس کو سامنے موجود پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر اچھا یا برا عمل کیا دیکھے گا۔ پس بری سوچ، گندی سوچ، منفی سوچ، نگیٹیوٹی رکھنے والی سوچ بھی ایک عمل ہے۔ اگر بار بار سوچا جائے وہ انسان کو کیا ہے؟ موٹیویٹ کرے گی، ترغیب دے گی، دھکا دے گی پیچھے سے، آؤ مثلا گناہ کرو۔ کیونکہ بار بار گناہ و برائی کا سوچنا انسان کو ذہنی طور پہ آمادہ کرتا ہے کہ انسان اس برائی میں وارد ہو جائے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیوں اندھی ہو گئی تھی؟ آنکھیں تھیں، دل اندھے ہو گئے تھے۔ دل کیسے اندھے ہو گئے تھے؟ یہی پروسیس تھا۔ انسان کے لیے بھی یہی پروسیس ہے، برا ہونے کا، اندھا ہونے کا، اور معاشرے، سوسائٹی اور قوم کے لیے بھی یہی پروسیس ہے، جس کو میں گزشتہ 2 دنوں سے ہی کہہ رہا ہوں۔ جب اچھے لوگ ریزسٹنس ایجاد نہ کریں برائیوں کے مقابلے میں، ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں، آہستہ آہستہ وہ برائیاں جو ہیں معاشرے میں عام ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جو کچھ بھی برائیاں آپ کو اپنے اطراف میں نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھے لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے، اچھے لوگوں نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا ہے، اچھے لوگوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی کام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی ہو رہا تھا۔ اچھے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا، یہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ اب کچھ صفات ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے بہت تیزی کے ساتھ، تاکہ میں ایک منزل تک پہنچ سکوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ چار صفات بنیادی حضرت نوح کی قوم کی، کیونکہ قوم نبی کے ساتھ عروج پا سکتی تھی۔ وہ لوگ جو نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے، 950 سال، تقریباً 80 افراد کے لگ بھگ افراد ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام لکھا گیا ہے وہ سکن ہے۔ ایک جگہ میں نے کوئی اور نام پڑھا تھا، لیکن پھر کل کتاب میں دیکھا تو سکن نام تھا، جتنی میری میموری اجازت دے رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی اور 80 کے قریب افراد جو ہے وہ ایمان لائے۔ 4 بنیادی صفات کہ جو انسان کو، قوموں کو اندھا بنا سکتی ہے۔ پہلی صفت ہے استکبار، دوسری ہے استہزاء یعنی مذاق اڑانا، استکبار بڑائی چاہنا، اپنے پروٹوکول کا قائل ہونا، اپنا ادب و احترام کرانا زبردستی، یہ استکبار ہے۔ مثلا آپ جو ہیں وہ 50 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور نہ جانے
پرائم منسٹر اور صوبے کے گورنر اور صوبے کے وزیر اعلیٰ، یہ 40 گاڑیوں کا قافلہ، ضرورت نہیں اتنی۔ استقبال یعنی زبردستی اپنا عزت ہے، اپنا روب جماؤ۔ کل ہم نے کہا تھا فرعونی نظام کی، استقبالی نظام کی ایک صفت یہ ہوتی ہے جھوٹی ترویج سے، جھوٹی اشاعت سے، جھوٹے پروپیگنڈے سے، جھوٹے سوشل میڈیا سے، جھوٹی تشہیر سے چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود نما کریں کہ ہم بہت خدمت کرنے والے ہیں، ہم بہت عوام کو ریلیف دینے والے ہیں۔ یہ ہر چیز پہ تصویر، ہر چیز پہ پوسٹر، ہر چیز پہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرعونی نظام کی ایک خصوصیت ہے۔ استکبار یعنی پروٹوکول کا قائل ہونا کہ میں کچھ ہوں، میرا عزت و احترام کیجیے۔ یہ 40 گاڑیوں کا قافلہ، اور یہ چیز اب معذرت کے ساتھ خطبہ میں آ گئی ہے کہ جو 6-8 گاڑی لے کے آئے گا تو ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، اوہو یہ تو بڑی فلائٹ ہے بھائی، یہ مولوی تو بڑی فلائٹ ہے، 4 گاڑیاں 8 گاڑیاں ایک ساتھ اتریں گی جی۔ 8 گاڑیوں میں کتنے دروازے ہوئے؟ کم سے کم 16 دروازے۔ اب 16 دروازے ایک ساتھ کھلے بندو، دھم 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 آواز آئے گی، لوگ پریشان میں کون آ رہا ہے؟ علامہ صاحب آ رہے ہیں، مہتاب پنجاب آ رہے ہیں، یہ سخنور مثلا ولایت آ رہے ہیں، خطیب آل محمد آ رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول، یہ بڑائی جانا، یہ استکبار ہے۔ ان چیزوں سے چونکہ ہمارے یہاں توحید نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں، ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں سے زیادہ مثلا ہمیں عزت مل جائے گی۔ نہیں، ان چیزوں سے عزت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ عزت جس راستے سے آئے گی اسی راستے سے واپس چلی جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ عزت آپ کو ملے گی تو اللہ کے قانون کے تحت ملے گی، عزت ملے گی تو آپ کو رسول اور آل رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ملے گی، عزت ملے گی تو دین کی پابندی کے ذریعے سے ملے گی۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ استکبار، استہزاء، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ تیسرا بت پرستی، چوتھا ظلم۔ اب یہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں میں، کیونکہ مجھے ایک نبی کا اور تذکرہ کرنا اور کچھ امتحانات تھے ان قوموں کو، ان کا تذکرہ کرنا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس عبادت عزاداری امام حسین علیہ السلام سے ہم عروج پا رہے ہیں یا زوال پا رہے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ عزاداری مجھے ایک جگہ جمود کا شکار نہیں کرنا چاہتی۔ عزاداری ذکر اہل بیت ہے۔ ذکر اہل بیت یعنی مسلسل حرکت، ترقی، بے مقصد ترقی نہیں، با مقصد ترقی، با مقصد حرکت، یعنی ارتقاء، یعنی نور، یعنی ہدایت، یعنی نجات، یعنی خدا، یعنی نورانیت، یعنی دنیا میں عزت۔ یہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں مثلا اسٹل ہو کے جمود ہو کے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ جناب بس میرا تو کام ہو گیا، مجھے امام حسین مل گئے، نہیں۔ لہذا عزاداری سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے حرکت کی، کیا ہم نے یہاں سے ٹریول کیا۔ یہ عزاداری سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس عزاداری کو اس جہت سے نہیں دیکھیں گے، عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ آفس میں ہیں، ایک بہت ہی پرانی مثال میں نے دی تھی، وہ یاد آ گئی۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ پرچہ میں نے یہاں رکھ دیا، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، مولانا پتہ نہیں کتنا کچھ لکھ کے لائیں، سب پڑھیں گے۔ آپ آفس میں تھے، میں نے آپ کو ای میل کیا، آپ نے جواب دے دیا۔ آپ راستے میں تھے، پھر میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجی، بھائی وہ ڈاکیومنٹس آپ بھیج دیں۔ آپ نے پھر مثلا گاڑی سائیڈ میں روکی، اور روکنے کے بعد آپ نے ای میل کا جواب مجھے جلدی سے، پھر گھر پہنچے، پھر آپ نے یہاں پہ ای میل کھول لی، تو میں پوچھوں گا آپ کا ان باکس کہاں ہے، تو آپ کہیں گے کہ ان باکس یعنی ڈاک خانہ۔ اردو میں ان باکس کیا کہیں گے؟ ڈاک خانہ، جہاں ڈاک آتی ہے، برقی ڈاک جس کو کہتے ہیں، الیکٹرانک میل۔ ای میل کا مطلب الیکٹرانک میل۔ اچھا یہ بھائی ڈاک خانہ کہاں ہے، آپ کا ان باکس کہاں ہے؟ جناب میرے ای میل میں ہے۔ وہ ای میل کہاں ہے؟ آفس میں ہے، گاڑی میں ہے، گھر میں، کہاں ہے؟ آپ کے نہ آفس میں ہے، نہ گاڑی میں ہے، نہ گھر میں ہے، یہ سرور میں ہے۔ سرور کہاں ہے؟ سرور کس بلا کا نام ہے؟ وہ سرور اسپیس میں ہے مثلا۔
اب میں اس سے زیادہ کھولوں گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ سائنس کا لیکچر دے رہے ہیں، آئی ٹی کا لیکچر دے رہے ہیں. اچھا جناب، اب ہوتا کیا ہے، سرور ہوتا ہے. سرور ایک ایسا یوں کہوں کہ پاور اسٹیشن ہے کہ جو آپ کی مطلوبہ چیزیں آپ کو دیتا رہتا ہے. آپ جہاں پر بھی ہوں صحیح پاسورڈ لاگ ان کریں گے، صحیح یوزر نیم صحیح پاسورڈ ڈالیں گے، فوراً سے آپ اپنی ای میل اور ڈاکخانے تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک ڈاٹ بھی اضافہ کر دیا، ایک ڈاٹ بھی اضافہ کر دیا، آپ کا ای میل کھلے گی؟ جی. آپ مجھے فون نمبر ملانا چاہتے ہیں، آپ نے کہا چلو جو 4 کی جگہ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں 5 کر دیتا ہوں. مولانا کا نمبر 0345 مثلا، تو آپ نے کہا 03 کے بعد 5 ہونا چاہیے، 4 نہیں ہونا چاہیے. میرا نمبر مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں، سائنس کے بارے میں ہم کتنے ایکوریٹ ہمارا ذہن کام کرتا ہے. ایک ڈاٹ اضافہ کرتے ہیں جواب نہیں آئے گا، تو پھر دین میں اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ دین میں اپنی مرضی چلائیں گے، اور صرف چلائیں گے نہیں، بڑے بڑے مسئلے ایجاد کر دیں گے. تمہارا ڈومین نہیں ہے، تمہارا واسطہ نہیں ہے، تمہارا تعلق نہیں ہے، بیچ میں تم جو ہے وہ کود رہے. بہر اب آپ نے کیا کیا کہ مثلا سرور سے آپ نے گھر پہنچے اور اپنے موبائل کو آپ نے چارجنگ پہ لگا دیا اور وائی فائی سے کنیکٹ کر لیا، متصل کر دیا. اب کیا ہوگا کہ آپ کے موبائل میں کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں، اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں آپ کے موبائل کی زندگی کے لیے، اور آپ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں کچھ ایسے. تو جیسے ہی ہوتا ہے وہ آٹومیٹک اپڈیٹ پہ لگ جاتا ہے، اور آٹومیٹک اپڈیٹ کیا کرتا ہے، فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے، اور آپ کا جو موبائل ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا مثال دے دوں تاکہ واضح ہو جائے بچوں کے لیے، اینٹی وائرس. اب یہ اینٹی وائرس جو ہے یہ کون بناتا ہے؟ یہ وہ کمپنیز بناتی ہیں جو وائرس بناتی ہیں. بیماری بھی خود اور ڈاکٹر بھی ہمارا. جی آپ کمرشلزم دیکھیں نا، بیماری بھی ہم دیں گے، وائرس بھی ہم بھیجیں گے. فلاں ویب سائٹ یہ ادھر ادھر، جب ٹیڑھی میڑھی جگہ جاؤ گے تو پھر ٹیڑھے میڑھے کیڑے بھی تمہارے موبائل میں آ جائیں گے. مل کے درود بھیجو محمد وآل محمد پر. تو اب آپ نے کیا کیا کہ اینٹی وائرس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے جیسی وائی فائی سے اپنا موبائل کنیکٹ کیا، آپ کا جو سرور تھا وہاں سے اس اینٹی وائرس کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کا موبائل ایکٹیو ہو جاتا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا آل محمد خداوند عالم کی نورانیت کا، عزت کا، شرف کا، طاقت کا، ولایت کا وہ سرور ہیں، جیسے ہی آپ کا رابطہ آل محمد کے سرور سے ہوتا ہے آپ کے ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی. اب اگر آپ نے موبائل تو کنیکٹ کیا اور اینٹی وائرس اپڈیٹ نہیں ہوا، سوچیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہوا؟ تو مجلس کے بعد یہ آپ اب ڈائریکٹ رابطہ ہے آپ کا عالم غیب سے، ملائکہ سے، خدا سے، اہل بیت سے. ان کی نظر کرم ہے اس فرد سے عذاب. لہذا ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے. مجلس کے بعد دیکھیں، مجلس میں آنے سے پہلے کتنی بری ہیبٹس تھیں آپ کے اندر، کتنی منفی سوچ تھی، وہ دروازے سے باہر اتار. جس طرح آپ نے چپل اتاری ہے، جوتے اتارے ہیں، پاپا رہنا آئے ہیں، فخلن علیک، یہاں چپل اتار دو، یہ بارگاہ اہل بیت ہے. یہاں صرف چپل نہیں اتارو، منفی سوچ کو اتارو، منفی آئیڈیالوجی کو اتارو، گناہوں کی زندگی کو اتارو، گناہوں کے لائف اسٹائل کو اتار کے جب حسین کی بارگاہ میں آؤ گے تو ایمان کی روشنی میں نہا کر حسین کی مہمانی کے قابل ہو جاؤ گے. تو ان مجالس سے ہمیں دیکھنا ہے. تو پہلی چیز کیا؟ استکبار. استکبار کیا ہے؟ بڑائی چاہنا. میں نے بتا دیا. قومیں جب بڑائی چاہنے لگتی ہیں، اچھا سب نہیں بڑائی چاہ رہے تھے. حضرت نوح کی قوم میں ایک گروہ تھا، مالدار، متمول، پیسے والا، دولت والا، سرمایہ دار، جو لوگوں کی زندگی کو کنٹرول، سرمایہ دارہ نظام تھا.
جو لوگوں کی زندگی کو کنٹرول کرتا تھا، اس کو اتنی تنخواہ دو، زیادہ مت دینا، یہ ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ سرمایہ داران نظام کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا تو کہ زندہ رہیں۔ یہ فرعونی نظام کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کو اتنا کھانا دے دیتے کہ زندہ رہیں، غلام کے غلام رہیں، دن رات جو ہے ہماری خدمت کریں۔ لہذا سرمایہ داران نظام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ تھے، اور یہ لوگ جو پیچھے چلنے والے تھے یہ سمجھتے تھے رزق دینے والا سیٹھ ہے، رزق دینے والا باس ہے، رزق دینے والا مینیجر ہے، رزق دینے والا جی ایم ہے، یہ اس کو رازق سمجھتے تھے۔ پھر جو وہ کہتے تھے وہ اس کو تسلیم کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ برائی پوری قوم میں پھیلنی شروع ہو گئی۔ استکبار یعنی بڑائی چاہنا، یہ صفت جہاں پر بھی جس میں بھی آئے گی وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا، یاد رکھیے یہ خدا کا قانون ہے۔ لہذا اس حد تک کہ کلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم، حضرت نوح بلاتے تھے آؤ میری بات سنو، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، سر پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، اصروا یعنی کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور نہ صرف نہیں سنتے تھے بلکہ مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح نے کیا کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تم پہ ہنسیں گے۔ حضرت نوح کو کہا کہ ریگستان میں کیا کرو، کشتی بناؤ۔ اب ریگستان میں پانی کہاں، ریگستان میں پانی کہاں؟ ایک روایت میں ہے وہ جو تنور جس سے پانی نکلا تھا وہ کہاں تھا؟ مسجد کوفہ میں۔ ایک روایت یہ بھی ہے مسجد کوفہ میں وہ تنور تھا جس سے پانی نکلا تھا۔ بہرحال اب جب یہ بنانے لگے تو یہ بچوں کو لے کے آتے تھے، جیسے آپ بچوں کو لے کے آتے نا کہ مجلس سیکھو، آداب سیکھو، ذکر سیکھو، اہل بیت سے محبت سیکھو، یہ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے۔ منفی کہتے تھے دیکھو سارے کام کرنا ہے، اس بوڑھے نوح کی بات نہیں ماننا، اس بوڑھے نوح کی بات نہیں ماننی ہے۔ یعنی اتنے مستکبر، اتنے ہٹ درم، اتنے پکے اور ضدی کہ اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر کے جا رہے ہیں۔ 2 3 استہزاء، مذاق اڑانا۔ یہ جو بعض اوقات ہم لوگ دوسری قوموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ استہزاء اگر پوری قوم میں آ جائے وہ قوم نابود ہو جاتی ہے۔ تکذیب، جھٹلانا، ہم نہیں مانتے۔ کوئی بات بیان کی جاتی ہے ہم نہیں مانتے، کوئی دلیل دی جاتی ہے ہم نہیں مانتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہم نہیں مانتے گروہ ہوگا جو امام زمانہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ امام زمانے کی زیارت اٹھائیے مفاتح الجنان میں، السلام علی الحق الجدید۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی، مفتی، ملا، شاعر، ذاکر نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علی الحق الجدید۔ امام زمانے کو کہہ رہے ہیں آپ جدید حق ہیں، نیا حق ہیں، یعنی حق کا حقیقی چہرہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اب جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سنا، یہی لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوں گے، مولانا ہم نے تو نہیں پڑھا، مولانا ہم نے تو نہیں سنا، ہمیں تو نہیں بتایا گیا۔ توجہ رکھیے گا، تکذیب جو ہے یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ حضرت نوح کی زوجہ کا نام تھا والیہ، یہ بھی دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور یہ حضرت نوح کے دشمنوں کے سامنے حضرت نوح کو کیا کہتی تھی؟ یہ مجنون ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اب اگر گھرانہ ایسا ہو، توجہ رکھیے گا، گھرانہ ایسا ہو کہ گھر والی ساتھ نہ دے تو نوح جیسے نبی کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرتا۔ بات آگے تو عرض کرتا ہے، قرآن میں 4 قسم کی فیملیز کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ شوہر بھی جہنمی، بیوی بھی جہنمی۔ کون سی فیملی ہے؟ ابو لہب اور ام جمیل۔ دوسری فیملی کون سی ہے؟ شوہر جنتی، بیوی جہنمی۔ وہ کون سی فیملی ہے؟ حضرت نوح اور حضرت لوط۔ تیسری فیملی کون سی ہے؟ بیوی جنتی، شوہر جہنمی، حضرت آسیہ۔ اور چوتھی فیملی وہ ہے شوہر بھی جنتی ہے، بیوی بھی جنتی ہے، اور اس کو علی و فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بیوی جو تھی، یہاں پہ ابھی میرے پاس ایک کیس آیا، فون کیا بچے نے، مولانا
شادی کو کچھ عرصہ ہوا ہے اور بیوی نے جو ہے وہ ناک میں دم کر دیا ہے. نوجوان بچے دیکھیں جن کی ہو گئی ہے وہ تو بھگت رہے ہیں. اب جو کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا آنکھیں کھولیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ایک نوجوان آیا میرے پاس، مولانا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مجھے ایک بات کہنی. میں نے کہا کہو، پرائیویٹ بات کرنی. میں نے کہا کرو، آ جاؤ سائڈ میں آ جاؤ. سائڈ میں آ گئے. وہ جی تھوڑا سا ہچکچایا. مجھے معذرت کے ساتھ میں نے کسی کو دل دے دیا ہے، آسان الفاظ میں یوں کہوں. تو میں نے کہا کہ میں مولوی آدمی تھا، میں اس کو سمجھاتا بھی تو کیا سمجھاتا. میں نے کہا دیکھو تمہارے والدین بیچتے ہیں، تم کتابوں میں دل لگاؤ، تم کوئی اور دل لگا رہے ہو. اب چونکہ عاشق تھا، اوپر کا کھانا خالی تھا. سمجھایا نہیں مانا. کچھ دن بعد واپس آیا سر جھکا کر، بہت شریف پہلے سے زیادہ. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہہ لیں گے جس سے محبت کا اظہار کیا تھا اس نے اپنے آنکھوں کے لینس کا کلر چینج کر لیا ہے. لینس کا کلر چینج ہونے سے محبت دھل گئی. شریک حیات کا انتخاب جائز حق ہے نوجوان لڑکا اور لڑکی کا، جائز حق ہے. گفتگو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اصول و قوانین ہیں. آپ کے خیال میں اسلام میں لو میرج جائز ہے؟ بتائیں ذرا، جواب دیں. بولے نا بھائی، سوال کر رہا ہوں آپ سے، ڈر کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ غلط ہوگا، صحیح ہوگا. اکثریت کہے گی نہیں، لیکن جائز ہے. بھائی جن سے انسان نفرت کرتا ہے اس سے تو شادی نہیں کرتا نا. جس سے محبت کرے گا اسی سے شادی کرے گا. لیکن یہ محبت گلی کوچے سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، منگل بازار سے، پارک سے شروع نہیں ہونی چاہیے. جہاں سے شروع ہوگی وہیں پہ ختم ہو جائے گی. دوسرا حقیقی واقعہ، لو میرج ہوئی، شادی کے چوتھے دن، 1 2 3 4 چوتھے دن لو میرج، لڑ جھگڑ کے شادی کی لڑکے اور لڑکی نے. بازار میں گئے، کسی بات پہ اختلاف ہوا، شوہر نے گالی دی، بیوی نے تھپڑ نصیب کر، ختم. لو میرج مک گئی. شریک حیات کا انتخاب جائز حق ہے، لیکن کیسے؟ لو میرج جائز ہے. کون سی لو میرج؟ وہ جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، وہ جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، وہ جو نیٹ فلکس میں دکھایا جا رہا ہے، وہ جو ہالی ووڈ بالی ووڈ میں دکھایا جا رہا ہے، وہ لو میرج ہرگز نہیں. وہ فسق ہے، وہ فجور ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ منکرات ہیں، وہ گناہ ہیں، وہ عذاب ہے. لو میرج یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کا طریقہ ہے، تو اس کا ایک فارمولہ میں دے دوں، معیار اسلام سے لیں، پسند آپ کی ہو اور والدین کی مرضی ہو تو وہ شادی کامیاب ہوتی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اب جس کی گھر والی وہ ساتھ نہ دے، وہ کہتے ہیں جس نے یہ لڈو کھا لیا وہ بھی پچھتا رہا ہے، اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا رہا ہے. ایک دم ہمیں درود بھیجو محمد آل محمد. ایک جگہ خطاب کر رہا تھا نیچے سے، مولانا ہم بھی کھا کے پچھتائیں گے، ذرا کھلا دیں گے. 4 بیٹے تھے حضرت نوح کے. پہلے کا نام تھا سام، حام، یافس اور کنعان. سام سے نسل چلی، حام اور یافس یہ تینوں ایمان لائے. کنعان جو تھا وہ نابود ہو گیا. آ گئی آئرن ڈوم کی بات. اس میں تو ساوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا. حضرت نوح نے کہا بیٹا آج کسی کو چھٹی نہیں ہے، پہاڑ ڈوبے گا تو بھی ڈوبے گا. وہ سمجھتا یہ میرا آئرن ڈوم ہے، یہ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے کیا کہا؟ پہلے تیرا آئرن ڈوم ڈوبے گا، بعد میں تم ڈوبے گا. آج اگر یہ تاریخ سمجھ جاتے لوگ اسرائیلی تو جو آئرن ڈوم کہتے تو پھر در حقیقت خدا نے بھی دکھا دیا کہ خدا والوں کے آئرن ڈوم کا نام ولایت ہے، جو ولایت کے ساتھ آتا ہے. دنیا کا کوئی آئرن ڈوم ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا. جنگ احزاب ہوئی ہے. جنگ احزاب کون سی؟ جس میں سارے قبائل جو تھے اسلام کے مخالف ہو گئے تھے، جمع ہو گئے تھے،
اور وہ بھی اپنا آئرن ڈوم لے کر آئے تھے. اس آئرن ڈوم کا نام پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ اب آئرن ڈوم کی تاریخ میں بتا دوں آپ کو. حضرت نوح اور اس سے پہلے تو آئرن ڈوم چل رہا ہے. نام مختلف ہے, کہیں پہاڑ ہوتا ہے, کہیں کچھ اور ہوتا ہے, کہیں یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ ہمیں بچا لے گی. تو بتا دیا علی والوں نے, بتا دیا ولایت والوں نے کہ پہلے تمہارے آئرن ڈوم کو توڑیں گے, بعد میں تمہارے کلمات پہ ہاتھ ڈالیں گے. اب جنگ احزاب میں بھی آئرن ڈوم کفار لے کر آئے تھے, ساتھ ساتھ ہیں نہیں ہیں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو اس کا نام تھا عمر عبداللہ. وہ ایسا آئرن ڈوم تھا کہ ایک وقت میں 1000 آدمی چلاتا تھا. کوئی ایسا لا سکتے ہیں؟ اور اتنا بہادر تھا, اتنا شجاع اور قوی تھا, مضبوط تھا کہ اونٹنی کو اٹھا کر ڈھال بنا لیتا تھا. اتنا بڑا مضبوط توانا آئرن ڈوم کفار لے کر آیا تھا. جو ضعیف عقیدے والے تھے وہ تو سر جھکا کے بیٹھ گئے. اب رسول اللہ کہہ رہے کون ہے جو اس کا جواب دے؟ اب مسلمان سر ہی نہیں اٹھائیں, مجاہد سر ہی نہیں اٹھائیں کیونکہ ہمیں نہ دیکھیں رسول اللہ. جیسے ہوتا ہے نا کلاس میں جب اس شاگرد سے سوال ہوتا ہے آپ پہ کون اس جواب دے گا, تو جتنے ہوتے سر شریف بن جاتے, سر نیچے کر لیتے. سر اٹھایا وہ پھنسا, کوئی والی بات. اب یہاں پر رسول اللہ نے کہا یہ ان کا آئرن ڈوم ہے, اسلام کا بھی آئرن ڈوم ہے, اس کا نام ابی طالب. اور پھر یہ نہیں کہا کہ علی جا رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا جا رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے. کیوں کہ آئرن ڈوم کفار کا آیا تھا تو کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. مل کے دور بھیجے محمد و آل محمد. شام کو اپنا وصی بنایا کہ تم میرے وصی ہو. آخر وقت جب آیا تو اپنے بچوں, پیروکاروں, سب کو بلایا, کہا میرا آخری وقت ہے, شام میرا وصی ہے, ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہود ہے. تمہاری مشکلات, تمہارا فرج اس کے ہاتھ میں, اس کا انتظار کرو. اب انتظار حضرت نوح کی ڈکشنری میں کیا ہے؟ انتظار کرو, یعنی جو میں وصی بنا کے جا رہا ہوں اس کی پیروی کرو. انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ بس حضرت نوح گئے چھٹی. تعلیمات حضرت نوح کو تالا لگا کہ اپنے اپنے گھر سو جاؤ, جب ظہور ہوگا حضرت نوح اور وہ پیدا ہوں گے یا سامنے آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے. کیا کہا کہ میرا وصی کون ہے؟ سام. ایک نبی آئے گا, غیبت کے بعد آئے گا, کچھ زمانے کے بعد آئے گا, تمہارا امتحان ہوگا, اور تمہاری نجات و کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ ہود کے ہاتھ میں ہے. انتظار کرنا اس نبی کا جو تمہیں نجات دے گا. تو حضرت نوح کی ڈکشنری میں, حضرت نوح کی ویکیبلری میں انتظار کا معنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر اس زمانے کے پیروکاروں کو حضرت نوح کو یاد کرنا یا حضرت ہود کو یاد کرنا نہیں تھا, بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ زمانہ غیبت جو ہے اس میں تم اپنے دین کو بھول مت جانا. 1 2 عمل کرتے رہنا, 3 اور 14 جو وصی اور نائب بنا کے جا رہا ہوں اس کی اطاعت کرتے رہنا. اس کا نام غیبت ہے. اب میرا امام بھی غیبت میں جا رہا ہے تو امت کو وصی دے کے جا رہا ہے. کہا کہ فَإِنَّهُ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ, یہ فقہا میری طرف سے حجت ہیں اور میں تم سب پہ حجت ہوں. یعنی فقہا کی بات سننا, ولی فقی کی بات سننا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں تعلیمات چھوڑ کے جا رہا ہوں اس پہ عمل کرتے رہنا, تاکہ جب میرا ظہور ہو تو میرے مددگاروں میں تمہارا شمار ہو جائے. بس حضرت ہود کا تذکرہ رہ گیا, انشاءاللہ کل عرض کریں گے. حضرت نوح کی زندگی میں اور ڈکشنری میں قوم کا عروج یہ تھا کہ وصی کی بات مانی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی باتوں کو لاہ عمل زندگی قرار دیا جائے اور انتظار کیا جائے. انتظار یعنی عمل,
انتظار جو ہے وہ روشن فکری کے نام کے بیٹھ جاؤں اور کہیں کہ مولا آئیں گے تو خود ہی سب کچھ کر لیں گے، نہیں، انتظار یعنی عمل. جو تعلیمات حضرت نوح کی، اب جو ساتھ تھے انہوں نے حضرت سام کا ساتھ دیا، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کا ساتھ دیا. تو اگر ہم بھی عروج چاہتے ہیں تو پھر امام جن کو اپنا وسیع بنا کے جا رہا ہے. اب اس میں کلام ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو 4 نائب بنا کے گئے تو اس کے بعد تو کوئی نائب نہیں تھا. امام کا خط میرے پاس موجود ہے، کراچی میں پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو عمران بھائی اور ان کے صاحبزادے کو یا ضیاء بھائی کو میں اس مجلس کا لنک دے دوں گا، وہ آپ سنیے گا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ آیا فقہا کو نائب امام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. ولی فقیہ کون ہوتا ہے؟ ولی فقیہ کو ولی فقیہ یا ولایت فقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ اولی الامر میں ولی امر مسلمین میں کیا فرق ہے؟ یہ شب عاشور کی مجلس سے میری کلاس کراچی میں اس پہ خطاب کرتا ہوں. سوال تھا صرف یہ کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کی تعلیمات کے مطابق عمل کے ذریعے سے متصل کریں تاکہ ہم مثبت فعال کارآمد شیعہ بن سکے امام کے لیے. اور اس کا ایک فارمولہ میں نے دیا تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھنا ہے کہ آپ کارآمد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی کیا ہیں. آپ کارآمد ہیں امام کے لیے، مثبت ہیں، امام کے وجود کا آپ سے کوئی فائدہ ہے، آپ کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں بہت اچھا. امام کے وجود کا آپ سے کوئی فائدہ ہے، ان کی غیبت کو، ان کے ظہور کو، ان کے قوس کو، ان کے مقصد کو، ان کے دین کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے احادیث کو فائدہ ہے، آپ بہت اچھا. اس کا مطلب کہ آپ اس زمانے میں بھی فعال و کارآمد ہیں. لہٰذا عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کریں کہ آیا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ مقصد ہے. بس میں گفتگو یہیں پر رکھوں گا. مزید نکات ہوں انشاءاللہ کل اور 2 دن جو ہمارے رہ گئے اس میں عرض کریں گے. میں بھی گروہ محمد والے اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم خطابت میں ہوں گے تو بہت سارے نکات تشنا رہ جاتے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ جو بانی مجلس ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ہم ان تک پہنچائیں اور ہم گفتگو کے دوران جو ہے اس کا جواب دیں. تو غیبت کے ذریعے سے ہمارا بھی امتحان ہے. اور اہل بیت نے کوشش کی کہ اپنے شین کو تیار کریں. اور کربلا کا مقصد یہ تھا کہ دین کا تحفظ کیا. کربلا کا مقصد یہ تھا کہ ولایت کا تحفظ کیا جائے. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اہل بیت کی ولایت. کہ دین ولایت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ولایت، اہل بیت کی ولایت ہے. جس مجلس کا میں حوالے دے رہا ہوں اس کا عنوان ہی یہی تھا، ولایت روح دین نظام زندگی. دین ولایت کے سوا کچھ نہیں. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی اور اولاد علی کی ولایت. اور ولایت کیا ہے؟ نعرہ ولایت نہیں ہے. ولایت حقیقی اونٹ نہیں ہے. ولایت کا علاوہ نہیں ہے. ولایت کچھ اور چیز نہیں. ولایت عمل ہے، مکمل عمل کا نام ہے. عقیدے میں بھی اطاعت، عمل میں بھی اطاعت. پہلا کربلا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں اور اپنے آپ کو حسینی کاروان میں شامل کریں. اس لیے آیت اللہ بہجت سے سوال کیا جاتا تھا مجلس والے میں تو فرماتے تھے یہ مت کہو کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو ہم کربلا جا رہے ہیں. یہ کربلا ہے، یہاں وہ کربلا سکھائی جاتی ہے، یہاں کربلا بتائی جاتی ہے، یہاں ولایت سمجھائی جاتی ہے، یہاں مصائب بتائے جاتے ہیں. اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی عقیدت، اہل بیت کی مودت اور محبت آپ کے سامنے رکھی ہے. کربلا یہ ہے کربلا. اور آج شب شہادت ہے امام سجاد علیہ السلام. کل مولا کی تفصیل مسائل عرض کروں گا، لیکن جناب سجاد کی امامت عجیب امامت ہے. ایسی امامت کسی اور امام کو ان حالات میں نصیب نہیں ہوئی. امام سجاد کی امامت کا آغاز جن حالات سے ہو رہا ہے ان حالات کا سامنا کسی امام کو نہیں ہوا.
کسی امام کو نہیں ہوا۔ جناب سید سجاد جن مصائب سے گزرے اور جن مصائب میں جناب امام سجاد کے جگر کو چھلنی کر دیا، وہ مسائل تھے کہ امام سجاد کہتے ہیں تم کو روم کے غلاموں کی طرح کھینچ کھینچ کر بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے، ہمیں درباروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے جس کی امامت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام وقت آخر ملاقات کے لیے آئے ہیں، امام سجاد غشی سے بیدار ہوئے، پہچانا نہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ امام نے کہا میں حسین ابن علی ہوں، پریشان ہوں بابا، ہمیشہ آپ کے ساتھ عباس ہوتے تھے، اکبر ہوتے تھے، نہ عباس ہیں نہ بھائی اکبر ہیں، یہ کہاں ہیں؟ امام نے کہا نہ عباس نہ اکبر ہیں، اب یہ سمجھ لو مردم میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں بچا، اور میں بھی آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، میں بھی آخری رخصت کے لیے آیا ہوں۔ تصور کیجیے امام سجاد کی امامت کا وہ راز امامت امام کو ودیعت فرمائے، اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا گیا، جناب زینب کو نظر نہیں آ رہے تھے امام، کیونکہ وہ ایک قتل گاہ جو امام کی ہے وہ تھوڑی زمین نیچے تھی، نشیب میں تھی، تلہ زینبیہ پہ چڑھی ہے بہن، دیکھ رہی تھی خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دے، 70 قدم کے فاصلے سے بہن اپنے بھائی پر چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کوئی جناب زینب کے دل سے پوچھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت حمزہ کا قد مثل حضرت عباس تھا، جب شہادت ہو گئی اور آپ کی لاش کی بھی حرمتی کی گئی، رسول اللہ نے ایک چادر لا کر حضرت حمزہ کے سر پہ ڈال دی، وہ چادر آپ کی پنڈلیوں تک آ رہی تھی، پھر کہا کہ بہن آ رہی ہے لہذا اس کو روک دو، اس کو روک دو، روک دیے جناب صفیہ کو، جھاڑیاں لا کر پیر پہ ڈالی گئی ہیں تاکہ بہن بھائی کا لاشا نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، اتنا اہتمام رسول اللہ، اتنا اہتمام چچا کے لیے کہ بھائی کا لاشا بہن نہ دیکھے۔ یا رسول اللہ کاش میدان کربلا میں ہوتے، کاش میدان کربلا میں ہوتے، ارے حسین کی بہن زینب، ارے رسن بستہ حسین کے لاشے پہ آئی۔ بس ایک دفعہ بی بی دوڑ کے خیمے میں آئی، کہا سید سجاد مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا، مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا۔ کہا پوپی اماں ذرا پردہ ہٹائیے، ارے پردے کا ہٹانا تھا۔ ایک دفعہ سید سجاد کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کھڑے نہ ہو سکے، لیٹے لیٹے کا بابا مظلوم بیٹے کا سلام لے لو، بس یہ سنت جناب زینب نے دل تھام لیا اور کہا بیٹا مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا۔ فرمایا پھوپھی اماں اب مولا کی زیارت زمین پہ نہیں نو کے نیزہ پہ ہوگی۔ عزادارو یہ سید سجاد کی امامت کا آغاز تھا، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ خیام کو آگ لگا دی گئی۔ ہاں یہ کیسی امامت ہے جلتے ہوئے خیموں میں، ارے جسے زینب کبریٰ بچا کے لا رہی ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ سروں سے چادریں چھیننی شروع کی۔ ارے سید سجاد نے کیا کیا منظر دیکھے ہوں گے، ارے کہیں بالیوں کو چھنتا ہوا، کہیں سروں سے چادروں کو اترتا ہوا، کہیں لاشوں کو پامال ہوتا ہوا۔ یہی وجہ ہے امام سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں؟ مولا کہتے الشام الشام الشام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔